توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حافظ الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وغيائها آله وصحبه وبارك وسلم غوث اعظم بمن بسر اسامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا داں مدد اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ابھی آپ سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ذکر جمیل بھی سن رہے تھے اور ان کے مسلک کا تذکرہ بھی جو ہے سن رہے تھے اور نفیس تقریر آپ نے نام نہاد اہل حدیث کے رد میں آپ نے سنی حقیقت میں وہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نہ وہ اہل حدیث ہیں نہ وہ اہل قرآن ہیں اور نہ وہ اہل دین ہیں حقیقت میں اہل قرآن اور اہل حدیث اور اہل دین والے ایمان والے ہم اہل سنت والجماعت ہیں جنہوں نے اولیاء کرام کے ذریعے سے اور فقہائے کرام کے وسیلے سے اس دین کو لیا ہے اور مضبوطی سے تھام رکھا ہے وہی جو ہے ان کے پاس دین کی دولت بھی ہے ایمان کی دولت بھی ہے اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے ان نفوس قدسیہ کا وسیلہ ہے اور ان کی کڑی اور ان کا سلسلہ جو ہے وہ کہیں سے منقطع نہیں ہے کہیں سے کٹا ہوا نہیں ہے مجھے اس سلسلے میں ایک حدیث یاد آ گئی وہ میں آپ کو سنا دوں حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے اور حدیث کی روایت کرنے کا اور دوسرے لوگوں تک حدیث کو پہنچانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ محض الفاظ حدیث کو لے لیا جائے اور اس کے مفہوم اور اس کے معنی کو بالکل چھوڑ دیا جائے سرکار نے دعا فرمائی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سرکار کی بات سنی اور پھر اس کو اپنے قلب میں محفوظ رکھا اور یاد رکھا اور اس کے الفاظ کی اس درجہ حفاظت کی کہ جیسے سرکار سے سنا تھا اسی طور پر ادا کر دیا دوسرے کو سنا دیا اور حکمت یہ بتائی سرکار نے
کہ اس ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جس کو حدیث پہنچائی گئی وہ اس سننے والے سے بسا اوقات جو ہے وہ زیادہ قوت حافظہ رکھتا ہے اور حفظ حدیث کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. تو جہاں سرکار کا منشا یہ ہے کہ سرکار کے الفاظ مبارک اور کلمات طیبہ محفوظ رہیں، وہیں ان جوامع الکلم میں جو علوم کا سمندر لہریں مار رہا ہے تو لوگ جو ہے اس میں بھی غور کریں، اور جن کو اس بات کی صلاحیت دی گئی ہے وہ اس سے علوم کے خزانے اور معانی اور مطالب کا استخراج کریں. تو یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ جس نے حدیث سنی، جس کو پہنچائی گئی، وہ زیادہ حافظ ہوگا، اس کو قوت حافظہ زیادہ ہوگی. اور یہ بھی فرمایا کہ اس حدیث کے اندر جو فقہ موجود ہے وہ کبھی جو ہے اس کا سننے والا اور اس حدیث کی حفاظت کرنے والا وہ حافظ حدیث اس حدیث کے ذریعے سے اس فقہ کو جو ہے اس تک پہنچائے گا جو اس سے زیادہ افقہ ہو. تو حدیث کو پڑھنے کا اور سننے اور سنانے کا مقصد جو ہے وہ فقہ حدیث ہے، اور یہ فقہ حدیث کی دولت جو ہے وہ انہی فقہائے کرام کو حاصل ہے جو الفاظ حدیث پر محافظت بھی کرتے ہیں اور اپنی کوشش اور اپنی جہد اور اپنی سعی جو ہے وہ مبذول کرتے ہیں حدیث کے اندر جو معانی پنہاں ہیں ان کو سمجھنے میں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں: نظر اللہ من سمع مقالتی فأداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید اس جگہ یہ بھی فرمایا گیا ورب حامل فقه غیر فقیہ. کوئی ایسا بھی ہوگا کہ وہ اس حدیث کے اندر جو فقہ موجود ہے اس کے الفاظ کا، ظاہری الفاظ کا وہ حامل تو ہے لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ غیر فقیہ. یہ حدیث کو سننے کا اور سنانے کا جو ہے وہ اصل فائدہ ہے. اور اسی فہم کی بنا پر جو ہے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. اللہ تبارک و تعالی تم کو جو ہے یہ حکم نہیں دیتا کہ تمہارے اندر جو معظم ہے اس کو سجدہ کرنے لگ جاؤ، نبیوں کو سجدہ کرنے لگ جاؤ، ولیوں کو سجدہ کرنے لگ جاؤ، پیروں کو سجدہ کرنے لگ جاؤ. کیا تم کو اس بات کا حکم دے گا؟ کیا تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے، اسلام لا چکے؟ نہیں، اللہ تم کو یہ حکم نہیں دیتا، لیکن اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، ربانی ہو جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تم اللہ کی کتاب کا علم جو ہے سکھاتے ہو. وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے کہ اللہ کی کتاب کو تم پڑھتے ہو. یہ حافظ حدیث موجود ہیں. بخاری شریف میں فرمایا ربانیین کی تفسیر میں فقہا علماء. ربانی سے مراد کون ہے؟ یعنی فقہا ہو جاؤ اور تحصیل علم میں
کی کوشش میں، علم دین حاصل کرنے کی کوشش میں برداشت کرنے والے ہو جاؤ اور علم والے ہو۔ تو یہ جو آپ کو حضرت علامہ نے اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث کے رد میں جو ہے جو کچھ آپ کو ڈیٹیل میں سنایا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ حقیقت میں اہل حدیث ہم ہیں، حدیث کی برکتیں ہمارے پاس ہیں، اور قرآن کی برکتیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان فقہائے کرام کے نیاز مند ہیں جنہوں نے علم حدیث بھی حاصل کیا اور حدیث کی روایت اور اس کے الفاظ کی بھی محافظت کی، اور حدیث کے اندر جو درایت ہے اس کے بھی جو ہے، اور اس کے اندر جو علوم ہے اس کے بھی دریا جو ہے وہ رسول اللہ کے خزانے سے جو ہے انہی کو ملا۔ تو اور سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے دونوں نعمتوں سے جو ہے حظ وافر عطا فرمایا اور امام اعظم کا جانشین بنایا۔ اگر حدیث سے مسئلہ پہچان نکال لینا ایسے ہی آسان ہوتا تو امام اعمش جو سید المحدثین ہیں اور بہت بڑے بڑے جو ہے فقہا کے حدیث میں استاد ہیں اور خود حضرت امام اعظم کے استاد ہیں، تو ان کو جو ہے وہ فقہ حدیث کی دولت مل جاتی۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا، حضرت علامہ ابن حجر نے جو ہے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر حضرت امام اعمش سے جو ہے مسئلہ پوچھا گیا اور امام اعظم بھی جو ہے وہاں پر موجود تھے۔ اس مسئلے کا جواب جو ہے امام اعمش نے جو ہے کچھ اور دیا۔ امام اعظم نے ادب سے عرض کیا کہ اے امام اعمش، اس مسئلے کا جواب یہ نہیں ہے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے۔ امام اعمش پوچھتے ہیں کہ ابو حنیفہ تم کہاں سے کہتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کی روح سے کہتا ہوں جو آپ نے مجھ سے جو ہے اس سند سے روایت کی، اور پھر 100 حدیثیں جو ہیں وہ جو حضرت امام اعمش سے سنی تھیں وہ ان کی سندوں کے ساتھ جو ہے امام ابو حنیفہ نے جو ہے ان کو سنا دی۔ تو فرماتے ہیں امام اعظم مئۃ حدیث حدثتکھا فی مئۃ یوم تحدثنی بہا فی یوم واحد، میں نے وہ 100 حدیثیں جو میں نے تم کو 100 دنوں میں سنائی تھی وہ ایک دن میں تم مجھ کو سنائے دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے فقیہوں کی جماعت تم حکیم ہو اور ہم عطار ہیں۔ وانت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین اخذت من کلا الطرفین بحظ وافر، اور اے آدمی، اے اب امام اعظم ابو حنیفہ، تم نے جو ہے حدیث اور فقہ سے جو ہے بہت بڑا حصہ لیا۔ تو یہ میرے امام اعلی حضرت سیدنا اعلی حضرت کی شان ہے۔ وہ امام اعظم کے اس زمانے میں مظہر ہیں کہ ان کے یہاں جو ہے حدیث دانی کا بھی جلوہ ملتا ہے اور فقہ کا بھی جو ہے جلوہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسئلہ جو ہے ان کا جو ہے سید نام نہاد سید نذیر حسین کہلانے والا جو ہے، سید کہلانے والا ایک نام نہاد جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ اہل حدیث گنا جاتا تھا۔ تو حضرت امام اعظم نے جو ہے اس کے رد میں ایک رسالہ لکھا، حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلاتین۔ ہمارے یہاں جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جمع حقیقی 2 نمازوں کو حقیقتاً جمع کرنا کہ ایک نماز کا وقت چلا گیا اور دوسری نماز کا وقت آ گیا، اس طریقے سے جو ہے ہمارے یہاں جمع کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے مذہب میں امام شافعی کے یہاں جو ہے یہ جائز ہے۔ تو غیر مقلدوں نے جو ہے وہ اپنی سمجھ سے جو ہے اسی مسئلے کو لیا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا قلم چلا، جو حدیثیں جو ہیں وہ اس مذہب کے موافق تھیں ان کو بھی ذکر کیا، اور جن حدیثوں جیسے امام اعظم کے مذہب کی تائید ہوتی تھی ان کو بھی ذکر کیا۔ اور شان یہ ہے
کہ الفاظ حدیث بھی یاد ہیں، رجال حدیث بھی یاد ہیں، اور فقہ حدیث جو ہے، حدیث سے کیا اخذ ہوتا ہے اور امام اعظم کی کیسی تائید ہوتی ہے، کون سی حدیث سے تائید ہوتی ہے، سب ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ تو وہ جلوے ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جنہوں نے جو ہے کچھ دین کی علم دین کی کچھ تھوڑی سی خدمت کی ہے، وہ اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ان باتوں سے اور ان کے ان قابلیتوں سے، ان کے کمالات سے جو ہے وہ کچھ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے کام کی بات یہ ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جس مسلک کی نشاندہی کی ہے وہ مسلک جو ہے وہ مسلک حق ہے، اور اس پر جو ہے سختی سے قائم رہنا جو ہے یہی جو ہے ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ وہ مسلک حق جو ہے وہ غیر مقلدوں سے بھی الگ ہے، وہابیوں سے بھی الگ ہے، دیوبندیوں سے بھی الگ ہے، تبلیغیوں سے بھی الگ ہے، قادیانیوں سے بھی الگ ہے، شیعوں سے بھی الگ ہے، اور سبحان اللہ وہ کون سا مسلک ہے کہ جس کی تلقین قرآن کریم میں جو ہے فرمائی گئی ہے، اور حضرت ابراہیم علی نبینا والصلاۃ والتسلیم کی صفت بتائی گئی ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم جو ہے نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے اور نہ بیچ والے تھے، بلکہ کیسے تھے، ہر باطل سے جدا اور اللہ تبارک و تعالی کے خاص مسلمان بندے۔ تو ہر سنی کو جو ہے کیسا ہونا چاہیے، ہر باطل سے جدا ہونا چاہیے، نہ بیچ میں ہو، نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا ہو، بلکہ کس کا ہو، مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ہو، ان کے صحابہ کا ہو، ان کے اہل بیت کا ہو، اور اعلی حضرت کی زبان سے سنا مسلک کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ تو بھائی ہمارے جو ہے اور آپ کے جو ہے کام کی بات یہی ہے کہ مسلک اعلی حضرت پر جو ہے آپ لوگ سختی سے قائم رہیں، اور مسلک اہل سنت وہی جو ہے جس کو آج مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سے دل افروز چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام علیکہ، یا مجیب یا مجاب انت نعم المستناب، یا رسول اللہ حقا انت للنعماء باب، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بالہدى والحق وفل خلق مرء لا يراب، احمد المختار حبي الجميع منه طاب، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، خيرة لله فينا، خيرة لله فينا، أحمد المختار حبي من له وجه يهاب، خيرة لله فينا الجميع منه طاب، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صدره
مشكاة فيها شمعة لا بل شهاب صدره المشكاة فيها شمعة لا بل شهاب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صدره المشكاة فيها شمعة لا بل شهاب شعره مثل السحاب ورضابه شراب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كسره ما لا يحد قله بحر عباب جوده فاق الجواد وبه جاد السحاب كسره ما لا يحد قله بحر قباب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك فضله دوما مزيد ليس يحصيه حساب وجنابه المعلى ليس يحكيه جناب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ومزاره أمان ولمن عصى متاب أخطر الجانية فانفي عنه ما يعاب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مصطفى جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز پہلا ہو سلام آش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وقرب القلوب دوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم اللقم الهمام وحزبه يبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمامی حضرات نیاز شریف تناول